اللہ دکھائی نہیں دیتا مگر اپنی رحمت اور قدرت سے نظر آتا ہے کہ وہ کتنا حسین ہے۔ عزت مال دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ جو دل محبت کے عادی ہو جائے اسے سختی سے کی گئی ہر بات پتھر کی طرح لگتی ہے۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو۔ کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگے تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ ساری حماقتیں کر لینا مگر ایک اقامت نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ریگستان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دامن میں کہیں نہ کہیں ایک چشمہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اخبار کی جھوٹی خبریں انسان خرید کر پڑھتا ہے جبکہ قرآن کا سچ مفت میں بھی نہیں پڑھا جاتا۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچ لیا کرے گناہ دھونے جا رہے ہو۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے جبکہ خدا ہمیں اندر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ بہت غلط وقت پر آپ کو سکھاتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیے اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچا رکھیے۔ خاموشی شکوہ کہاں ہے؟ خاموشی تو بے بسی ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ سمجھانے والے تو بہت ہیں لیکن سمجھنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ اس بات کا احساس رکھنا کہ تمہارے ہر کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو یہ ثابت کر دیتے ہیں ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ خوش تکلیف ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہ جائے گا۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر نہ کرو کون تمہارے خلاف ہے۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں پر بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصہ اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضروریات بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ الفاظ جو بھی ہوں جیسے بھی ہوں لوگ مطلب ہمیشہ اپنی مرضی کا نکالتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ بھی ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجیے
دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح اور محبت کو یتیموں کی طرح پالا جاتا ہے۔ گناہ کی وادیوں میں اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ توبہ کی امیدیں تمہاری تلاش چھوڑ دیں۔ انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ کسی جانور کا آ جائے تو ناراض اور شیر کا آ جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ ملا کر اپنے دل دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ ٹوٹنے کے بعد جب تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ منافقوں کے دشمن نہیں ہوتے، دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرے۔ جب آپ اپنے وجود کو اندرونی اور بیرونی طور پر مضبوط کر لیں تو چاہے آپ پر پہاڑ بھی ٹوٹ جائے تب بھی آپ مرتے نہیں بلکہ بچ نکلتے ہیں۔ لیکن ہاں، اس سب سے پہلے 100 بار ٹوٹنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آخرکار بات بن جاتی ہے۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے کا حالات بدلیں گے۔ جس نے رب کے لیے جینا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جہل کی پہچان تکبر۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ یہ جو سانس ہے حقیقت میں یہی چانس ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو عیب جوئی اور نکتہ چینی سے دور رہیں۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا۔ دین میں آسانی ضرور ہے مگر دین میں منمانی نہیں۔ اگر اللہ آپ سے انتظار کروا رہا ہے تو اس سے زیادہ حاصل کرنے کو تیار ہے جو آپ نے مانگا تھا۔ وہ خالق 7 سمندروں کا اور محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درد ہوتے ہیں۔ وقت تیزی سے بدلتا ہے اور کچھ لوگ وقت سے بھی زیادہ تیزی سے بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھیں، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملے ہم سے بہتر ہوں۔ اللہ کی محبت کا اندازہ بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ ہمارا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا، لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی ظلم ہو تو تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہتر ہوگا۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جب تم زندگی سے تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ منافق دوست اور صاحب میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی
لاتعداد نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جس کے ساتھ مخلص ہو وہ انسان بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو۔ جب میرا اللہ عطا کرنے پر آئے تو ہزار بندشوں کے باوجود بھی خلوص دعاؤں کی بدولت وہاں سے عطا کرتا ہے کہ جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جن کی ہنسی خوبصورت ہوتی ہے ان کے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہوتے ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ یقین کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ سچا آغاز ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتا ہے اور جھوٹا آغاز ہمیشہ جھوٹے انجام پر۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر اس سے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور رات کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ تمام انسانوں کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، اور جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اپنے اعمال کا ہی نتیجہ ہے۔ اگر تم نیک ہو اور لوگ تمہیں برا کہیں، یہ اس بات سے بہت اچھا ہے کہ تم برے ہو اور لوگ تمہیں اچھا کہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیں، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ کامیابی کا ڈھیر صبر اور شکر ایسا احساس ہے جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے، اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جو آدمی اپنے راز محفوظ نہیں رکھ پاتا وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے۔ عبادت کرنے والے دوسروں کو دکھ دے سکتے ہیں لیکن اللہ سے محبت کرنے والے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا